الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جو قربانی ہے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ قربانی واجب ہے، سنت ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اگر قربانی کرو گے تو ثواب ملے گا، اگر قربانی نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، سنت ہے۔ اس کو سنت پہ ہی چھوڑ دیا ہے لوگوں نے۔ سنت کی وجہ سے آج کل لوگ استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے دوستوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب سب سے پہلے سمجھنا چاہیے وَانْحَرْ، یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی یہ چیز واجب ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قربانی کریں۔ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن یہ اللہ نے واجب بھی قرار دیا ہے۔ میرے دوستوں، اب کوئی آدمی استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے وجوب کو ترک کر دیا ہے، اس نے وجوب کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال دولت ہو، یعنی اس کے پاس استطاعت بھی ہو، وہ قربانی کر سکتا بھی ہو، اتنا مال اس کے پاس ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنے زیور ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، وہ قربانی کے نصاب کا مالک بن چکا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے۔ ایک تو میرے دوستوں عیدگاہ میں آنا، آ کے عید کی نماز کی نیت کرنا اور پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا، رکوع سجدہ دور کی بات ہے، عیدگاہ میں آنا دور کی بات ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے۔ اور یہ وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ کیا یہ سنت ہوتی تو حضور اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کرتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ اگر جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کریں۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، اس قربانی کا نہ تو گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی خون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں، آیا اس نے قربانی میرے لیے کی ہے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ بھائی ماشاءاللہ اس نے تو قربانی کر لی ہے، اس نے تو اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر دیا ہے۔ یعنی لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ بھائی میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے
اور واجب سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ اگر سنت نہیں سمجھتے، سنت تو پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن اس وجہ سے اسے نہ چھوڑیں بلکہ قربانی کریں، اور ذہن میں یہ لائیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم قربانی کرو، اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں۔ تمہارے پاس استطاعت ہے، تم قربانی نہیں کرتے تو تم الٹا گناہگار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، قربانی کے نصاب کا مالک بن چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔